السلام علیکم خواتین و حضرات. ادب کے ساتھ عدنان خالد اور کاشف نوید آپ سب کے سامنے حاضر ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر ہفتے آپ کے سامنے ادب کی دنیا سے ایک مایہ ناز شاعر، ایک ایسی ہستی جس کا آپ کے ساتھ تعارف کرانا ہمیں باعث فخر محسوس ہوتا ہے، ہم ان کو آپ کے روبرو کرتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان شکیل جاذب صاحب ہیں، جو کہ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہیں، اس کے علاوہ ایک مایہ ناز شاعر ہیں، غزل گو شعراء میں اپنا مقام رکھتے ہیں. ان کی 2 تصانیف ہیں. ابھی جو نئی کتاب ان کی آئی ہے اس کا نام نمیدانم ہے، اور بہت ہی ایک اسلوب رکھنے والے شاعر، ایک ڈکشن والے شاعر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شاعری میں بہت اثر دیا ہے. ساری دنیا میں مشاعرے پڑھ کے اپنا لوہا منوایا ہے، اور ہمارے دور حاضر کے شاعروں میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں. میرا اور کاشف نوید صاحب کا یہ ایک بہت فخر ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. شکیل جاذب بھائی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام عدنان بھائی، بہت شکریہ، بہت محبت، اس محبت بھرے تعارف کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا شکیل بھائی کہ یہ جو سفر ہے شاعری کا، اس کا آغاز کیسے ہوا، اور زندگی کن مراحل سے گزرتے گزرتے آپ کو شاعری کی طرف لے کر آئی؟ اس کا تو آغاز، باقاعدہ آغاز، جس میں آپ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو ڈسکور کرنے والی بات ہے کہ جب یہ محسوس ہوا کہ میں شعر کہہ سکتا ہوں، تو وہ تو میٹرک کا زمانہ تھا، جب میں میٹرک میں تھا. البتہ اس سے پہلے یہ تھا کہ جتنے سبجیکٹس تھے اس میں اردو مجھے خاص طور پر پسند تھی، اور قدرتی طور پر یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کسی نئی کلاس میں جاتا تھا تو میں سب سے پہلے اردو کی کتاب میں جتنی نظمیں اور جتنے شعر ہوتے تھے وہ میں یاد کر لیتا تھا. تو اتفاقاً قدرتی طور پہ یہ تھا کہ مجھے شعر زبانی یاد ہو جاتے تھے، بہت جلدی یاد ہو جاتے تھے. ایک دفعہ سنتا تھا مجھے شعر یاد ہو جاتا تھا. میٹرک میں آتے آتے وہ ڈیبیٹس میں حصہ لیا، بیت بازی میں حصہ لیا، اقبالیات میں حصہ لیا. وہ یہ اقبالیات اور بیت بازی اور یہ چیزیں کچھ ایسی تھی کہ اس میں وہ خاص زور دیا جاتا تھا وزن میں کیسے پڑھنا ہے، بحر کیا ہے، یہ چیزیں، ردیف قافیہ، یہ بنیادی چیزیں جو تھی، یہ ہمارے جو اسکول کے استاد تھے وہ بھی ہمیں نہ صرف پڑھاتے تھے بلکہ وہ پریکٹس کرواتے تھے. تو وہ ایک شروع سے ایک شوق بھی تھا. شاعری اچھی بھی لگتی تھی، شروع سے اچھی لگتی تھی. تو پھر میٹرک میں آ کے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ تک بندی جس کو کہتے ہیں وہ سٹارٹ کر دی تھی. تو وہ آہستہ آہستہ سلسلہ چلتا رہا. ایف ایس سی میں ہمارے جو 1-2 پروفیسر تھے، وہ پروفیسر تو انگریزی کے تھے لیکن وہ خود انہیں شاعری کا بہت شوق تھا، اچھے شعر کہتے تھے، خود بھی شعر کہتے تھے. تو وہ ارشد گوہر صاحب اور ایک سلیم اختر صاحب، وہ یہ والے سلیم اختر صاحب نہیں، لاہور والے، یہ چنیوٹ میں تھے دونوں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، فوت ہو گئے. تو وہ انہیں میں ایف ایس سی میں نے کہا کہ جی یہ میں نے کچھ غزلیں کہی ہیں، کچھ شعر کہے ہیں. تو وہ پھر انہوں نے حوصلہ افزائی کی. تو وہ محفلیں بھی ہوتی تھیں. یہ اچھا زمانہ تھا، اچھا ان دا سینس کہ وہ لوگ، ابھی یہ موبائل کا اور سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، تو لوگوں کے پاس وقت تھا، بیٹھتے تھے، ایک دوسرے سے گپ شپ ہوتی تھی. تو ہم ہر ویکینڈ پہ وہاں، ایک چنیوٹ سے میرا تعلق ہے، تو وہ عاشق حسین شاکر صاحب ہمارے ایک بڑے سینئر شاعر تھے. وہ تھے تو بزنس مین لیکن شاعری کا انہیں بہت شوق تھا. تو وہ ان کا ایک ڈیرا تھا. تو ہر ویکینڈ پہ ہم لوگ وہاں جایا کرتے تھے، اور ہر ویکینڈ پہ جس نے جو بھی کچھ کہا ہوتا تھا وہ وہاں سناتا تھا. تو اس پہ پھر گفتگو بھی ہوتی تھی، مختلف مسائل پہ بھی گفتگو ہوتی تھی، حالات حاضرہ پہ بھی گفتگو ہوتی تھی. ایک سیاسی اور سماجی شعور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس کا پتہ چلتا تھا. تو وہ پھر آہستہ آہستہ اس سے پھر ایک جو ایک تحریک تھی، وہ کنٹینیوسلی وہ ایک تحریک ملتی رہی، اور اس تحریک کی وجہ سے پھر شعر بھی کہتے رہے آہستہ آہستہ. شروع میں تو وہ جو روایتی مضامین ہوتے ہیں، غزلوں کے بھی اور نظموں کے بھی، وہ کہے. لیکن اس میں ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑا عمل دخل شاعری میں یا شعر کہنے میں یا شعری سفر کو آغاز کرنے میں وہ مطالعہ کا ہوتا ہے.
آپ جب تک پڑھتے نہیں ہیں، آپ جب تک مطالعہ نہیں کرتے کنٹمپریریز کا بھی اور جو سینئرز ہیں یا اساتذہ ہیں یا جو ہمارا کلاسک ہے اس کا بھی، اس وقت تک آپ کو مضمون پہ اور مصرے پہ جو ایک گرفت آتی ہے وہ اس وقت تک نہیں آتی. وہ جیسے جیسے آپ کا مطالعہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے آپ کو مضمون کے برتنے کا سلیقہ آتا ہے، ویسے ویسے آپ اس کو پھر آپ کوریلیٹ کرتے ہیں اپنے آج کے حالات کے ساتھ، اپنی ذاتی جو اپنی ایک جذباتی آپ کے احساسات ہیں یا کیفیات ہیں اس کے ساتھ. ایک اور لوگوں میں تھوڑا یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے اپنے نظریات ہیں. یہ بہت ذرا بحثیں چلی کہ شاعری ادب برائے ادب کیا ہے، ادب برائے زندگی کیا ہے، شعر یا افسانہ یا ادب جو ہے وہ کیوں تخلیق کیا جانا چاہیے، اس کا زندگی سے کوئی نہ کوئی تعلق ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو وہ بیکار ہے. یہ بحثیں چلتی رہی، اس وقت زمانے میں بھی تھی. تو یہ اصل میں ان دونوں چیزوں کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے. آپ صرف جو اپنا خارج ہے یا جو باہر ہے صرف وہی آپ کی تحریر میں یا آپ کی شاعری میں منعکس نہیں ہوتا جب تک آپ کی کیفیت اس میں شامل نہیں ہوتی. اس وقت تک آپ اسے ایک ریڈیبل سبجیکٹ یا ایک ریڈیبل مضمون نہیں بنا سکتے. کیفیت کا شامل ہونا شعر کو شعر بناتا ہے، شاعری کو شاعری بناتا ہے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ جب بحثیں ہوتی ہیں، جب ایک دوسرے سے ڈائلاگ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو پھر یہ چیزیں کھلتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاعر کی تربیت کا ایک حصہ ہے. شاعری 100% الہامی چیز نہیں ہے. الہامی چیز ہوتی ہے اس میں، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا جو بیسک سبسٹنس ہے وہ الہامی ہوتا ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ الہامی ہوتی ہے، الہام ہوتی ہے. لیکن اس کے اوپر جو عمارت کھڑی کرنی ہے وہ شاعر کی اپنی کرافٹ ہے. اور جو کرافٹ ہے شاعر کی، اس کے لیے شاعر کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے شاعر کو محنت کرنی پڑتی ہے. وہ محنت اس کو مضمون کو ریڈیبل بنانے کے لیے بھی ہے اور وہ محنت فن کے لحاظ سے بھی ہے. آپ مختلف بہریں ہیں، مختلف بہریں آپ کی مختلف جذبات کو، مختلف کیفیات کی عکاسی کسی ایک بہر میں زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، دوسری بہر میں شاید اس طرح سے بہتر نہ ہو سکے. تو یہ ساری چیزیں ایک مکس ہو کے آتی ہیں. اٹس ناٹ مطلب ایک سمپل کیلکولیٹڈ فارمولا نہیں ہے کہ آپ یہ کریں گے اور شاعر بن جائیں گے. پھر اس کے بعد اگلا جو دوسرا دور شروع ہوا، میٹرک FSC کے بعد میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا. میڈیکل کالج میں ایڈمیشن تو فیصل آباد میں ہوا میرا، پنجاب میڈیکل کالج میں. لیکن میرے زیادہ تر دوست جو کلاس فیلوز تھے وہ علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں تھے. تو میرا لاہور بڑا فریکوینٹلی آنا جانا شروع ہو گیا، یہ 93-94 میں. تو اسی دوران 94 میں عباس تابش صاحب سے ملاقات ہوئی. وہاں میرے میڈیکل کے ہی میرے کلاس فیلو تھے ڈاکٹر اشفاق ناصر، ابھی بھی ہیں، وہ سروسز ہاسپٹل میں بڑے اچھے شاعر ہیں. تو ہم دونوں نے تقریباً شعری سفر بھی کہہ لیں کہ ساتھ ساتھ ہی رہا. تو تابش صاحب سے اس کے توسط سے ملاقات ہوئی. وہ پھر ملاقاتیں جب بھی پھر یہ ہماری روٹین بن گئی کہ جب بھی میرا لاہور چکر لگتا تو میں اشفاق کو لے کے، حسنین سحر کو لے کے ہم تب عباس تابش کے ساتھ پاس چلے جاتے ہیں، یا عباس تابش صاحب ادھر آ جاتے. تو وہ ہماری، یا پھر ہم اکٹھے ہو کے خالد احمد صاحب کے پاس پہنچ جاتے. وہاں لکشمی میں خالد احمد صاحب لکشمی میں بیٹھتے تھے. تو وہ خالد احمد صاحب کے ساتھ بھی وہاں بڑی ایک محفلیں رہیں. عباس تابش صاحب کے ساتھ بھی وہ گفتگو ہوتی رہی. تو وہ جو گفتگو یا وہ جو محفلیں تھیں جس میں ہم ایک دوسرے کو شعر سناتے تھے، ایک دوسرے سے شعر سنتے تھے، پھر اس پہ ہم بحث کرتے تھے. تابش صاحب کے ساتھ بحث کرتے تھے، اشفاق کے ساتھ بحث ہوتی تھی، حسنین کے ساتھ ہوتی تھی. تو اس میں پھر گرہیں کھلتی تھی، شعر کی، مضمون کی، اس فن کی گرہیں کھلتی تھی. پھر یہ ہم اساتذہ کے شعروں کو ڈسکس کرتے تھے، میر کے شعر کو ڈسکس کرتے تھے، غالب کے شعر کو، مومن کو، موصفی کو، جو داغ کو. پھر جو دور جدید تک آتے آتے ناصر کاظمی ہیں یا فیض احمد فیض ہیں، احمد مشتاق ہے، جو غزل کے بڑے نام تھے، احمد فراز ہیں، ظفر اقبال ہیں، ان سب لوگوں پہ بڑی ان کے اشعار پہ گفتگو ہوتی تھی.
خامیوں پہ بھی خوبیوں پہ بھی. تو وہ ایک پورا پروسیس بنتا ہے جس میں بندہ سیکھتا ہے, اور اس میں, اور یہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ سلسلہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے. انسان شاعری کے معاملے میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص کسی سٹیج پر آ کر یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے اس علم کو پورا سیکھ لیا یا میں اس میں قابل ہوں. بے شک. اچھا, آپ سے میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک شاعری میں استاد کے ہونے کی کیا اہمیت ہے, اور آپ باقاعدہ طور پہ اپنا استاد کسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے ابھی پہلے جو آپ کو سارا پس منظر بتایا, اس کے پیچھے بھی یہی لاجک تھی. جیسے میں نے کہا نا کہ شاعری ایک حد تک الہامی ہے. اگر آپ اس کو گو کہ آپ اس کو پرسنٹیج میں کر نہیں سکتے, لیکن چلے اگر سہولت کے لیے ہم اسے پرسنٹیج میں لے بھی آئیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 60 یا 65% جو ہے یہ وہ آپ کی ایک الہامی صلاحیت ہے. لیکن باقی جو 35-40% ہے وہ بغیر سیکھے آپ نہیں اس منزل پہ پہنچ سکتے, یا آپ اس سطح پر نہیں پہنچ سکتے, اس لیول پر نہیں. اس کے لیے اب آج کا زمانہ چونکہ وہ باقاعدہ استادی شاگردی کا زمانہ رہا نہیں ہے. ایک زمانہ تھا جس میں اس میں ہماری, ابھی اس پہ شاید بات ہوگی آگے, شاعروں کی جو علتیں ہیں یا حرکات ہیں یا جو معاملات ہیں کہ وہ ہر شعبے کی طرح اس میں بھی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. لیکن پہلے زمانے میں ہمارے سامنے جو کچھ جو ہم سے جسٹ سینئر لوگ تھے, تو اس زمانے تک باقاعدہ استاد شاگرد ہوا کرتے تھے, اور استاد جو ہے وہ شاعری سکھاتے تھے. اب یہ شاگرد کی استعداد پر تھا کہ وہ کس حد تک سیکھ سکتا ہے, لیکن اصلاح کی اگر ہم بات کریں تو اصلاح کی روایت وہ پہلے دن سے رہی ہے اور وہ آج بھی موجود ہے. تو اگر کسی نے شعر کو سمجھنا ہے, شاعری کی روح کو سمجھنا ہے, تو وہ بغیر اصلاح کے میرا نہیں خیال کہ وہ اس سطح تک پہنچ. آپ ورسیفائی کر سکتے ہیں, آپ وزن میں بھی کہہ سکتے ہیں, آپ لوگ نظمیں بھی کہہ رہے ہیں, سارا کچھ کہہ رہے ہیں, بغیر استاد کے بھی کہہ رہے ہیں, اور لوگ بڑا فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم بے استادے ہیں. لیکن وہ جو بے استادہ پن ہے وہ ان کا کہیں نہ کہیں جھلک جاتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں, کیونکہ دیکھیے شاعری باقاعدہ میرے نزدیک یہ باقاعدہ ایک فن ہے, ایک آرٹ ہے. آرٹ کوئی بھی ہے وہ بغیر استاد کے آپ نہیں سیکھ سکتے. ایک جو جیسے آپ میوزک کو لے لیں یا گلوکاری کو لے لیں, تو آواز اچھی ہونا, لے میں ہونا, سر میں ہونا ایک الگ بات ہے. ایک بندہ نیچرلی وہ گاتا ہے, وہ سر میں گاتا ہے. کچھ لوگ بے سرے ہوتے ہیں, وہ نہیں سر میں گا سکتے. تو جو سر میں گا سکتا ہے اس میں یہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ اگر اسے آپ ٹرین کرتے ہیں, وہ کسی استاد کے پاس چلا جاتا ہے, تو وہ اسے اس کی جو باریکیاں ہیں فن کی وہ اس تک وہ پہنچ جاتا ہے. تو خالی صرف اس پہ ہی ہے کہ سنے سنائے گانے گا کے اس نے گا دیا, جیسا سنا ویسا اس نے گا دیا, تو ٹھیک ہے وہ گا دو. ثابت صاحب تو اپنے استاد ہونے کا درجہ جو ہے وہ خالد احمد صاحب کو دیتے ہیں. تو آپ بھی خالد احمد صاحب کی ڈائریکٹ شاگردی میں رہے ہیں یا ثابت صاحب سے زیادہ؟ نہیں, میں نے تو ثابت صاحب, میں نے جیسے بتایا کہ اسکول کالج کے زمانے میں تو جو ہمارے وہ پروفیسر صاحب تھے ان کو ہم دکھاتے رہے. پھر اس کے بعد جب ثابت صاحب سے ہوا رابطہ تو پھر ہم غزلیں ثابت صاحب کو دکھاتے تھے, اور ابھی بھی دکھاتے ہیں. اور ان سے مطلب ہر مصرے کے اوپر جو ہے وہ ان کی رائے بھی لیتے ہیں, اور ان کے ساتھ بعض اوقات بحث بھی ہوتی ہے. مطلب وہ ہمارے اپنے سمجھنے کے لیے بھی ہوتی ہے کہ اگر ایک لفظ جو ہے وہ ایک سینئر شاعر کہہ رہا ہے کہ نہیں یہاں یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے, ان کا سمجھانے کا طریقہ بھی بڑا اچھا ہے. میں تو پرسنلی چونکہ ان کو کام دکھاتا ہوں تو ان کا تو سمجھانے کا طریقہ ہی بڑا کمال ہے. وہ خالد احمد صاحب کا طریقہ مختلف تھا. عباس ثابت صاحب جو ہے وہ خالد احمد صاحب کی شاگردی میں رہے, لیکن خالد احمد صاحب جو ہے وہ جتنا عرصہ ہم ان کی مطلب سب لوگ ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں, تو ان کا بڑا شاندار قسم کا طریقہ تھا. وہ باتوں میں وہ آپ سے شعر سنتے تھے
اور پھر باتوں باتوں میں بتا دیتے تھے کہ اچھا یار، وہ یہ ڈائریکٹلی نہیں کہتے تھے کہ یہ فلاں مضمون جو ہے اس میں یہ خامی ہے، یا فلاں اس کی کیونکہ اس لیول پر جب آپ آ جاتے ہیں تو یہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ آپ کو بحر کا اور ان چیزوں کا، زمین کا اور بحر کا آپ کو پتا ہے. تو وہ جب آپ یہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آتے ہیں تو پھر معاملہ آگے چلتا ہے کہ اچھا آپ نے جو اس کا شاید نام سے بھی تعلق ہے، کیونکہ میرے والد صاحب کا بھی یہی طریقہ ہے، اور یہ بڑا مشکل طریقہ ہے شاگردوں کے لیے جب وہ ڈائریکٹلی آپ کو نہیں پتا لگ رہا ہوتا. مجھے طابر صاحب کا طریقہ زیادہ پسند ہے کہ وہ ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ. ہاں جی، اچھا جی طابر صاحب نے جو سیکھا ہے وہ انہوں نے اپنی جو ان کی ایک پیشن ہے یا اپنی جو ایک لگن ہے وہ اس سے انہوں نے سیکھا. وہ دیکھتے تھے کہ خالد احمد مصرع کیسے بناتے ہیں، وہ دیکھتے تھے کہ خالد احمد مضمون کو کیسے برتتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جازب بھائی، یہ سرکاری ملازمت اور ادب، یہ کمبینیشن ہم نے بہت دیکھا ہے پاکستان میں. یہ کیسا کمبینیشن ہے؟ کیا یہ آسان کر دیتا ہے ایک عام شاعر کے مقابلے میں آڈینس تک پہنچنے کو یا شہرت حاصل کرنے کو؟ کیا وہ آسان ہو جاتا ہے؟ ہمارے پاس آپ ایگزامپل ہیں، ہمارے پاس فارس ہیں، ہمارے پاس اس سے پہلے پروین شاکر صاحبہ تھیں، خود خالد شریف صاحب میرے والد صاحب بھی سرکاری ملازمت میں رہے. تو کیا یہ اس سے کچھ ایکسٹرا بینیفٹ ملتا ہے؟ اصل میں جہاں تک بات کمبینیشن کی ہے تو یہ اس میں کوئی آپ کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سرکاری ملازمت پہلے اختیار کی اور شاعری آپ نے بعد میں شروع کی. اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ جو وہ پہلے سی ایس ایس کر لے، پی سی ایس کر لے، افسر بن جائے، اور اس کے بعد وہ کہے کہ اچھا اب میں شاعر بھی بن جاؤں، تو پھر تو چلیں وہ ایک سمجھ آتی ہے کہ اس نے یہ کمبینیشن بنایا. اب جو لوگ فطرتاً شاعر ہیں، شاعری جن کے خون میں ہے، جن کی فطرت میں ہے، تو اب آپ نے معاش کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تو اپنانا ہے. بہت سارے لوگ امتحان دیتے ہیں، سی ایس ایس کا امتحان دیتے ہیں، پی سی ایس کا امتحان دیتے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، اور وہ شاعر ہوتے ہیں اور وہ شاعری جاری رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں وہ اس میں سول سروسز میں آنے کی بجائے وہ تعلیم میں چلے جاتے ہیں، تعلیم و تدریس میں چلے جاتے ہیں. اب وہ بھی سرکاری ملازمت ہے، لیکن اس کو اس کمبو میں نہیں شامل کیا جاتا، حالانکہ وہاں پر جو ہے وہ مشہور ہونے کی جو پوٹینشیل ہے وہ زیادہ ہے. آپ ڈائریکٹلی آپ کا براہ راست کانٹیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ینگ جنریشن کے ساتھ، اور وہ اپنے ٹیچرز کو آئیڈیلائز کر رہی ہوتی ہے. ہم نے اپنے ٹیچرز کو آئیڈیلائز کیا، وہ ٹیچرز جو شعر کہتے تھے ہم انہیں حالانکہ وہ اب ہم اگر سوچیں تو وہ کوئی کمال کے شاعر نہیں تھے، لیکن اس زمانے میں ہم انہیں بہت آئیڈیلائز کرتے تھے. اچھا پھر آپ چلے جاتے ہیں، میڈیا میں آ جاتے ہیں، آپ صحافت میں آ گئے، آپ نے ٹی وی جوائن کر لیا، آپ نے ڈرامے لکھنے شروع کر دیے، آپ نے ریڈیو جوائن کر لیا، تو آپ ڈائریکٹلی اس کمبینیشن میں آ گئے کہ جس میں میس میڈیا آپ کے پاس ہے اور آپ کے لیے مشہور ہونے کا چانس زیادہ ہے. سول سروسز میں آ کے آپ آکورڈ سچویشن میں آ جاتے ہیں. آکورڈ سچویشن میں اس طرح سے آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ کے پاس ریسورسز ہیں، لیکن آپ سیلف پروجیکشن کی طرف جب آپ آئیں گے تو آپ کو ہر وقت یہ ایک چیز رہے گی کہ اچھا اگر میں یہ کروں گا تو شاید اسے اس انداز میں لیا جائے گا کہ یہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں، ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں، انہوں نے وہ بہت بڑے بڑے عہدوں پہ رہے، انہوں نے ساری زندگی جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ رہی انہوں نے مشاعرہ نہیں کروایا، صرف یہ سوچ کر کہ یار اچھا اگر میں مشاعرہ کرواؤں گا تو لوگ یہ کہیں گے یہ دیکھیں جی یہ تو خود وہاں اتنا بڑا افسر لگا ہوا ہے اور اس نے مشاعرہ کروایا اور اپنے لیے مشاعرہ کروا دیا. تو مرتضی برلا صاحب کا وہ شعر زبان زدہ خاص و عام ہے کہ دوستوں کے حلقے میں ہم وہ کج مقدر ہیں، افسروں میں شاعر ہیں، شاعروں میں افسر ہیں. اچھا آپ افسروں میں صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جو افسر ہوتے ہیں، جو آپ کے کولیگ ہوتے ہیں، آپ کا چونکہ ایک شاعر ہونے کی حیثیت سے آپ کا ایٹیچیوڈ یا آپ کا رکھ رکھاؤ یا آپ کا رویہ وہ نہیں بن پاتا جو افسر شاہی کے لیے مخصوص ہے، تو وہ آپ کو اپنا حصہ نہیں سمجھتے. لیکن چونکہ آپ افسر بن چکے ہیں تو شاعر حضرات جو ہیں وہ ویسے تو آپ کے پاس آئیں گے، ہر وقت آئیں گے،
وہ اپنے کاموں کے لیے بھی آئیں گے, اپنی اس کے لیے بھی آئیں گے, لیکن جہاں کہیں ریکوگنائز کرنے کی بات آئے گی وہاں وہ کہیں گے نہیں یار یہ تو افسر ہے بھائی, وہ تو افسر ہے اور وہ اپنی افسری کے بل پہ شاعر بنا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن تھوڑی سی آکورڈ ہو جاتی ہے, لیکن یہ سچویشن اگر آپ جینوئن شاعر ہیں, اب یہاں پر بھی افسروں میں بھی میں نے بتایا کہ 2 طرح کی کیٹیگریز آ گئی ہیں, وہ جو افسر بننے کے بعد جن کو یہ شوق ہوا کہ ہم شاعری شروع کر دیں تو ان کے لیے تو آکورڈ ہوتی ہے سچویشن اور ہونی بھی چاہیے, لیکن وہ شاعر جو شروع سے شعر کہہ رہے ہیں, سول سروسز جوائن کرنے سے پہلے بھی شعر کہہ رہے ہیں, پروین شاکر ہیں, وہ اپنا مصطفیٰ زیدی ہیں, بہت بڑے بڑے نام رہے ہیں جو سول سروسز میں رہے ہیں, ابھی بھی ڈاکٹر وحید احمد ہیں, سید مبارک شاہ ہیں, جو میں آڈیٹ اکاؤنٹس کی اگر بات کر لوں, ابھی بلکہ جو ہمارے فارس کا آپ نے نام لیا, وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں کسٹم میں اس میں بڑے اچھے اچھے شاعر موجود ہیں. سائمہ آفتاب بھی ہیں, اویس ہے, مطلب یہ بڑے اچھے شاعر ہیں. پولیس میں اگر آپ دیکھیں شارق جمال صاحب ہیں, یا اس سے پہلے وہ فوت ہو گئے اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ہاشمی صاحب تھے, ابھی نام مجھے ذہن میں آ جائے گا, بہت باکمال شاعر تھے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اور اچھا وہ جو لوگ ہوتے ہیں یہاں پر انہیں کوئی اس کا وہ بھی نہیں ہوتا کہ اچھا لوگ ہمیں کیا کہیں گے. ہاں ان کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے, جو شاعر ادیب کی آپ کی برادری ہے وہ برادری زیادہ ضروری ہوتی ہے, یا اس کے ساتھ وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دس. تو یہ کمبینیشن والا جو یعنی یہ جو ایک کنسیپٹ ہے کہ اگر آپ سول سروسز میں آ جائیں گے تو آپ مشہور ہو جائیں گے. اگر آپ جینوئن شاعر ہیں اور آپ کے شعر میں دم ہے تو آپ کا شعر نہیں رکے گا. مجید امجد صاحب کوئی سول سرونٹ نہیں تھے, کوئی سی ایس پی افسر نہیں تھے, کسی مشاعرے میں نہیں گئے, کبھی انہوں نے مشاعروں کو مینج نہیں کیا, لیکن آپ اقبال کے بعد جو آپ کے 2-3 بڑے نام آتے ہیں اس میں مجید امجد صاحب کا نام ہے. بے شک. اچھا, آپ حسن پرستی کا آپ غزل سے کتنا تعلق سمجھتے ہیں, اور کیا غزل کہنے میں صرف غزل سے آپ ساری ہر طرح کی شاعری سے حسن پرستی کا تعلق ہے؟ تو آپ کی غزل میں روحانیت کا کوئی ایسا عنصر ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں شاعر ہونے کے لیے آپ کو جب تک آپ حسن کی یا بیوٹی کی اپریسیشن کرنے کی حص آپ کے اندر نہیں ہے, آپ اسے اپریشیٹ نہیں کر سکتے, تو آپ شعر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو آرٹ ہے وہ بیوٹی کا دوسرا نام ہے. بے شک, اس میں کوئی شک. لیکن سوال کاشف بھائی کا یہ تھا کہ اس معاملے میں آپ کو کسی نے مہمیز کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو وہ لوگ جو شاعر نہیں ہوتے ان کی بھی بہت ساری جو ہے وہ اسٹیمولیشنز ان کے ہاں بھی ہوتی ہیں. تو جس بندے نے جوانی کا وقت گزارا ہے اور جس بندے نے اپنی زندگی کے مراحل اس کے تقاضوں کے مطابق گزارے ہیں, وہ یقیناً ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. تو یہ معاملات ویسے تو بہت آرتھوڈاکس ہو جائے گی یہ بات, لیکن کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات زندگی میں یا اس طرح کے انٹریکشنز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی لکھنے کی صلاحیت پہ یا غزل کہنے کی صلاحیت پہ کچھ اثر رکھتے ہیں؟ جی بالکل یقیناً اثر رکھتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دیز آر سوللی ریسپانسبل فار دس. ان کا اثر ہوتا ہے, ان کا ایفیکٹ ہوتا ہے, لیکن یہ سب ان کی وجہ سے نہیں ہوتا. اگر ایسا ہو تو دنیا کا ہر عاشق شاعر ہو. بے شک, اچھا گیا. ہر عاشق شاعر نہیں ہوتا, البتہ ہر شاعر عاشق ہوتا ہے. اچھی بات, بہت اچھی بات کیا. ایک بڑا اہم موضوع اور بڑا اہم سوال ہے کہ یہ جو فیس بک کا یہ دور ہے, سوشل میڈیا کا, اس سے جو شاعری پھوٹ رہی ہے اور جو ادب پیدا ہو رہا ہے, اور جس میں استاد کا جو ایک مڈل گراؤنڈ ہے. میں تابش صاحب سے ایک انٹرویو میں ڈسکس کر رہا تھا یہ بات کہ آپ جب کہتے ہیں کہ میں میلسی سے آیا اور آ کے میں نے کسی کو اپنا کلام دکھایا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ تو موضوع نہیں ہے,
تو یہ جو فرسٹ ریجیکشن ہے یہ فیس بک کے دور میں فرسٹ ریجیکشن نہیں ملتی, اس میں آڈینس اپریسیشن فوراً مل جاتی ہے. تو یہ جو دور ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب اس میں پازیٹیوٹی ضرور ہے, آڈینس تک آپ پہنچ سکتے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مثبت پلیٹ فارم رہتا ہے جب آڈینس کا معیار اس کی وجہ سے گر رہا ہے؟ دیکھیے, ہر میڈیم کے اپنے فائدے ہیں اور اپنے نقصان ہیں. یہ جو امپرسنل میڈیم بنا ہے اس کو میں امپرسنل اس لیے کہوں گا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں, میں نے اپنے موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ ایک پلیٹ فارم کھولا ہوا ہے, میرا جو جی چاہے میں اس پہ لکھوں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں, مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. تو وہ جو ایک ڈائلاگ ہوتا تھا پہلے, جو دو بدو ہوتا تھا, اس میں کچھ حجاب, کچھ جھجک, کچھ شرم و حیا, کچھ احترام, اور جس کو کہتے ہیں آنکھوں کی شرم, وہ ہوتی تھی. اب وہ چیز اس میں تو نہیں ہے, نہ فیس بک میں ہے نہ ٹویٹر میں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا عدم برداشت ہے وہ جتنا بدحیت طریقے سے ان فورمز پہ یا ان چینلز کے اوپر سامنے آیا ہے, اس کی مثال آپ کو اس سے پہلے کی جو ہماری عملی زندگی ہے اس میں نہیں ملتی. فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں پہلے کبھی کوئی فورم نہیں ملتا تھا, اب ان کے لیے یہ فورم 24 گھنٹے کھلا ہے, 24 گھنٹے موجود ہے. تو اب یہ ایک ٹریش ہے, اس ٹریش میں سے آپ نے کام کی چیز نکالنی ہے تو یہ کام تھوڑا مشکل ہو گیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کتاب چھپنا جو ہے وہ کوئی اتنا آسان مرحلہ نہیں ہوتا تھا, یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر کوئی اٹھ کے جو ہے وہ اپنی کتاب چھاپ دے, اور اگر کوئی چھاپ بھی دیتا تھا تو وہ پھر اپنے کچھ جو حلقہ احباب ہیں وہ وہیں تک محدود ہوتی تھی, اور وہ لوگ ہوتے تھے جن کو شاعری کا نہیں پتا. ہاں, اگر کسی سنجیدہ حلقے میں جاتی تھی تو وہ کتنے پانی میں ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, وہ سب کے سامنے آ جاتی تھی. اب وہ ضرورت نہیں رہی لوگوں کو. اب آپ نیٹ کے اوپر بھی کتاب چھاپ سکتے ہیں, جو مرضی کر لیں, اس کے اوپر جس طرح کے مرضی ریویو بنوا لیں. یا بھی یعنی آپ اس کی آپ کیا مثال لیں گے فیس بک کی یا ٹویٹر کی. ٹیلی ویژن جو کہ ایک زمانے میں معتبر ترین میڈیم تھا, یہ بھی ریسنٹ مثال اس کی آپ دیکھیں. وہ جو ایک شو میں ایک میزبان ہیں جن کے سامنے جان ایلیا کا شعر پڑھا جا رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا شعر ہے, یہ کیا چیز ہے. اور صرف وہ نہیں کہہ رہے, انہوں نے جو ججز بٹھائے ہوئے ہیں وہ ان ججز کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ بیکار شعر ہے اور یہ جان صاحب کہیں نہیں سکتے. اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا, اس نے فارس کا شعر بھی ایک ریجیکٹ کر دیا, ایک ناصر کاظمی کا شعر ریجیکٹ کر دیا, اور وہ ججز وہ نعت خان ہے اور ایک وہ کوئی. اب دیکھیں ٹیلی ویژن جیسے میڈیا کے اوپر ایک ریپرزینٹیٹو ایگزیبیشن ہو رہی ہوتی ہے. یعنی عام آدمی جو ہے وہ تو جب جس کو شعر کا نہیں پتا, وہ تو یہ سمجھے گا کہ اچھا یار 4 بندے بھی بٹھائے ہوئے ہیں جن کو ججز کے طور پر بٹھایا ہوا ہے, اور ایک صاحب خود جو ہے وہ پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں, وہ تو اس کی صلاحیتوں پر کسی قسم کا شک نہیں کرے گا. یہ تو آپ اور میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا کہ جو شعر کو سمجھتے ہیں. اب جو بندہ شعر کو نہیں سمجھتا اس کے لیے تو جو وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو یہ انحطاط جو آیا ہے وہ اسی ہڑبون کی وجہ سے آیا ہے. وہ اسی یہ جو ایک انبریڈلڈ یا بے لگام یا بے مہار قسم کا ہمیں میڈیا ایکسیس ملی ہے, جو بے لگام میڈیا ایکسیس ہے, اس کو میں بے لگام ہی کہوں گا, یہ اس کی وجہ سے ہے. اور ہمیں برداشت تو خیر ہمارے معاشرے میں ویسے ہی جب ہم دیکھتے ہیں, میں اگر کمپیریزن کروں اپنے بچپن سے اور آج کے زمانے کا, تو بھائی ان 40 سالوں میں برداشت بہت نیچے چلی گئی. سوسائٹی میں بحثیت مجموعی برداشت بہت نیچے چلی گئی. پھر ہمارے برداشت کا پیمانہ جو ہے یا وہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو معاشرتی معیار ہیں, جو معاشرتی اقدار ہیں, ہماری جو سماجی روایات ہیں یا سماجی اقدار ہیں, ان کا بھی جنازہ نکل گیا. وہ بھی بالکل مطلب ایک طرح کی چونکہ اب
یہ ایک وہ بات پھر لمبی ہو جائے گی. اس میں وہ تھیوریز ہیں جو جس میں کلیش آف سویلائزیشنز کی تھیوری ہے, یا جو اس میں گلوبلائزیشن کی تھیوری آ جاتی ہے, مے بی کہ وی آر لیونگ ان اے میلٹنگ پاٹ. یہ تھیوری یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ اس کے اینڈ پہ جو ہے وہ کیا تہذیب ہوتی ہے, اور وہ شاید ایک فائنل تہذیب ہو. لیکن ابھی چونکہ ہم لوگ ابھی تک ہمیں اپنی ان ٹریڈیشن سے جن کے ساتھ ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے, ان سے ہم تو انہیں کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں, ہمارے نزدیک تو وہی درست ہے, ہم ان سے جان نہیں چھڑا سکتے. ہو سکتا ہے ہمارے بعد والی نسلیں یا ان سے بعد والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے وہ روایات فرسودہ ہوں, ان کے لیے وہ روایات بیکار ہوں, ان کے زمانے کے سکے مختلف ہوں. محمد صاحب کی ایک نظم بھی ہے اس حوالے سے. تو یہ المیہ ہے, ہماری جنریشن گیپ جو ہے وہ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کے اندر ٹرانزیشن بھی آنی ہے, یعنی اس کے اندر اگر تبدیلی بھی آنی ہے, تو وہ ایک وقار کے ساتھ آنی چاہیے, وہ ایک ترتیب کے ساتھ آنی چاہیے. وہ بہت ابرپٹ قسم کی جو چینجز ہیں وہ اس سے ہمیشہ معاشرے کا توازن بگڑتا ہے, اس میں کوئی بہتری نہیں آتی. تو جب یہ چیز بگڑتی ہے تو پھر آپ کے جتنے بھی آرٹس ہیں, جو فائن آرٹس خاص طور پر جتنے بھی ہیں, ان کے اوپر براہ راست اثر پڑتا ہے. ان کے اوپر وہ لوگ براہ راست اس پہ اثر بھی قبول کرتے ہیں. اب میوزک کو دیکھ لیں, آج سے 50 سال پہلے 40 سال پہلے کی آپ کی جو میوزک ٹریڈیشنز تھیں ان کا آپ آج کے ساتھ موازنہ کر لیں. آپ ڈرامہ کو دیکھ لیں, آج سے 40-50 سال پہلے جو ڈرامہ تھا, آج ڈرامہ میں جو موضوعات اور جو مضامین دکھائے جا رہے ہیں یا فلمائے جا رہے ہیں, آج سے 30-40 سال پہلے آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ اس طرح کا موضوع ایک ایسے میڈیا پر کہ جس کو پوری فیملی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے وہ اس پہ پیش کیا جائے گا. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ بیٹھ کے. اسی طرح باقی جو شاعری ہے, گلوکاری ہے, ان سب چیزوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. اچھا, آپ اسی بات کو آگے تھوڑا سا ہم چلانے کی کوشش کریں گے, اور اسی کے اندر سے ایک اور سوال آپ سے ہم پوچھنا چاہتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ ایک بائی پروڈکٹ جو ہمیں اس اچھائی یا برائی میں سے جو ایڈوانٹیجز آؤٹ آف دس سوشل میڈیا جو ہے ہمارے پاس, تو اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ بہت سارے نان سیلیبریٹی پوئٹس جو اچانک اگلی صفوں میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو زبردستی شاعر کہنا شروع کر دیتے ہیں, جس سے بہت سارے ایسے لوگوں کا جو شاید زیادہ جینون ہوں گے ان کا استحصال بھی ہوتا ہے. جب ہم ایک ایسے نان شاعر کو جو باہر کھڑا ہو کے کسی جگہ پہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جان کا شعر نہیں ہے, تو کیا ہم اپنے اندر دیکھنے کو مناسب نہیں سمجھیں گے کہ یہ ان کو بھی کوئی ایسی سیکھ دی جا سکے اور ہم بھی اپنے میرٹ کو بہتر کر سکیں؟ اچھا, میں یہ بتاؤں, میں اس میں ایک اضافہ کر دوں کہ انٹرسٹنگ موضوع ہے. نان پوئٹ سیلیبریٹی کی بات کر رہے ہیں, ہاں, کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے نا. انسٹاگرام کے اوپر ملینز آف فالوورز ہیں جس شخص کے پاس, وہ اپنے آپ کو شاعر کہہ سکتا ہے. جیسے ایک ہماری یاسرا رضوی صاحب ہیں, وہ کہتی ہیں میں غزم کہتی ہوں, ٹھیک ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ غالب کو اصلاح کی ضرورت تھی, مجھے نہیں ہے, مجھے الہام ہوتا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو مشاعروں میں بلاتے ہیں اور مشاعروں میں ملا کے ایک سٹیمپ آف اپروول دے دیتے ہیں, تو کیا ہم اپنے ساتھ ظلم نہیں کر رہے؟ نہیں. اور اس میں تھوڑا سا اختلاف, اچھا, اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا دوبارہ کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جب ہم اپنے باہر نظر دوڑاتے ہیں اور اس کو ہم تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں کہ کوئی اس طرح بات کر سکتا ہے اور اس کے متعلق اس طرح نہیں کر سکتا, لیکن جب ہم اپنے ہاں ایک خاص کلچر کو جو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کلچر میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو شاید اس کی کریکشن ہونے کی ضرورت ہے, یا شاید اس میں کسی کلچر میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہے, آپ اس بارے میں اس پورے پراسپیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ دو تھوڑی سی مختلف باتیں ہو جائیں گی. پہلی تو میں اس کی طرف آتا ہوں کہ اپروول یا اپریسیشن ان لوگوں کی جو ڈیزرو نہیں کرتے, یا جو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ فن کی اس سطح پر نہیں ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو پورٹری کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو وہ شاعر بنا کر پیش کرتے ہیں, اور انہیں عام پبلک میسز جو ہیں وہ انہیں اپروول دے رہے ہیں, وہ انہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں,
اور اس سے جو جینون آدمی ہے, جو صحیح شعر کہنے والا, اس کی ایک تلفی ہو رہی ہے. تو یہ دیکھیے, یہ شاعری کے اندر یہ المیہ آج کا نہیں ہے, شاعری کے اندر یہ المیہ پہلے دن سے ہے. آپ میر تقی میر کا زمانہ لے لیں, آپ غالب کا زمانہ لے لیں, آپ اس سے پہلے کا زمانہ لے لیں, اگر ہم صرف اردو ہی کی بات کریں تو یہ اس طرح کے نان جینون لوگ اس اپنے زمانے کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں, یہ ہر زمانے میں رہے اور انہیں ہر زمانے میں اپریسیشن بھی ملی, اور انہیں اپریسیشن ان جینون شاعروں سے زیادہ ملی. یعنی آپ میر کے زمانے کا اگر مطالعہ کریں تو میر کے زمانے کے جو موسٹ پاپولر پوئٹ تھے اس میں میر تقی میر نہیں تھا. غالب کے زمانے کے جو موسٹ پاپولر پوئٹ تھے اس میں غالب نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اعلیٰ ادب ہے, جو عرفہ ادب ہے, جو بڑا ادب ہے, وہ اسے ڈسیمینیٹ ہونے میں, اس سے عوام کے اندر سرایت کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے, کیونکہ وہ تخلیق آپ کے خیال کی بڑی بلند ترین سطح پر ہوتی ہے. عام آدمی کی اس تک رسائی نہیں ہوتی. عام آدمی اسے پہلی پڑھت میں یا پہلی دفعہ سننے میں نہیں سمجھ سکتا, اس لیے اسے یہ لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا بے معنی چیز ہے یا بیکار چیز ہے. اس کے مقابلے میں وہ شاعری یا وہ آرٹ جو بالکل سطحی لیول کا ہے, جو بالکل سطحی ہوتا ہے, جو عام فہم ہوتا ہے, وہ زیادہ اپیلنگ ہوتا ہے, اور اس کی فالوورشپ اس زمانے میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ میسج کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے. بیک وقت آپ ایک شعر پڑھتے ہیں اور وہ 50,000 کا مجمع ہے یا 20,000 کا مجمع ہے, مثال دے رہا ہوں. اب 20,000 کے مجمع میں کیا ہر بندہ جو موجود ہے اس کی ذہنی سطح اس شاعر کی ذہنی سطح کے برابر ہے؟ نہیں. اس میں ہر مینٹلٹی کے لوگ. اب وہ شعر کیسا شعر ہوگا جو 20,000 کے مجمع میں بیک وقت ہر بندے کو سمجھ آ جائے اور ہر بندہ فوری طور پر اس پر واہ واہ کرنا شروع کر دے. یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں آ جاتا ہے اس میں کمرشلزم. آج کی اگر زمانے کی میں بات کروں, ابھی ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں بھی کیا ہوتا تھا کہ جو بڑے شاعر ہوتے تھے وہ ان کا کلام تشریح طلب ہوتا تھا, ان کے کلام کی تشریحیں کی جاتی تھی, وہ آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچتا تھا اور وہ ایک نسل یا دو نسل کے بعد جا کر وہ شاعر اپنے پورے قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہو کے زمانے کے سامنے آتا تھا. اپنے زمانے میں اس کا ادراک نہیں ہو سکتا تھا. غالب کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو غالب جب تک حالی نے حیات جاوید جب تک وہ نہیں آئی, جب تک وہ غالب کی تشریحات نہیں آئی, غالب کو عام فہم نہیں بنایا گیا, لوگوں تک اس کی وہ بات نہیں پہنچی, تو اس وقت تک غالب کا اورا ڈیولپ نہیں ہو سکا تھا. غالب کو تو دلی میں اس وقت ذوق کے شاگرد نہیں مانتے تھے. اچھا, بڑا ایک مشہور واقعہ ہے سامعین کی بھی وہ انٹرسٹنگ کے لیے کہ میر تقی میر جب گئے لکھنؤ میں تو وہاں لکھنؤ کے جو شعراء تھے ان کا بڑا طوطی تھا, اور اس زمانے کے جو موسٹ پاپولر شاعر تھے اس زمانے کے وہ تھے جرت, قلندر بخش جرت. اچھا, قلندر بخش جرت جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے آج ہماری یونیورسٹیوں میں کچھ ایک دو شاعر ہیں جن کے ناموں کے نعرے بھی لگتے ہیں, تو وہ اپنے زمانے کے وہ تھے. یعنی وہ مشاعرے میں جاتے تھے تو ان کے نام کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے تھے. تو اب ایک مشاعرے میں وہ دونوں بیٹھے ہوئے, تو جرت سے پہلے پڑھایا گیا میر کو, تو میر نے غزل پڑھی اور میر کی غزل پر کوئی داد نہیں ملی, بڑی واجبی سی داد ملی. اس کے بعد قلندر بخش جرت کا آ گیا. اب جرت نے جب غزل پڑھی تو وہ ایک تو مضامین بھی جو ہیں وہ بڑے سطحی قسم کے جو مضامین تھے, جو یہ جنسی لذت پرستی کے حوالے سے لکھنؤ کا ایک ترا امتیاز تھا, اس طرح کے مضامین تھے. تو وہ غزل جب پڑھی تو وہ
لوگوں نے واہ واہ کر کے، وہ کہتے ہیں نا مشاعرے کی چھتیں اڑ گئی. تو اس کے بعد جرت آ کے بیٹھے میر کے پاس اور کہنے لگے میر صاحب دیکھی پھر غزل کیسی رہی غزل. تو میر کا جو تاریخی جملہ تھا کہ میاں یہی چوما چاٹی کہہ لیا کرو، غزل تمہارے بس کی بات نہیں. واہ واہ. آج بھی یہ جملہ تاریخ میں مشہور موجود ہے، لیکن وہ جرت کی وہ غزل کسی کو یاد نہیں. میر کا سارا دیوان جو ہے اس کی آج بھی تشریحیں ہو رہی ہیں، اس کی آج بھی انتخاب ہو رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. آج بھی میڈیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ خوش قسمتی نصیب ہوتی ہے کہ وہ شاعر بھی بڑے ہوں اور انہیں اپنے زمانے میں ریکگنیشن بھی مل جائے، انہیں اپنے زمانے میں اپریسیشن بھی مل جائے. یہ کم لوگ ہوتے ہیں. فیض صاحب کی مثال اس میں ہمارے سامنے ہے. شاعر بھی بڑے تھے اور انہیں اپریسیشن بھی بہت ملی. اب اسی چیز کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کا نیگیٹو پوائنٹ بھی سمجھتے ہیں کہ جی اچھا اب کسی جینون شاعر کو اگر آج کے زمانے میں شہرت بھی مل جاتی ہے نا تو وہ پھر اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو اس کو تو باقاعدہ وہ مشہور کیا جا رہا ہے، لابی ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے. لیکن بہرحال لوگوں کی باتیں وہ کہتے ہیں، جو شعر ہوتا ہے وہ رہتا ہے اور آنے والے زمانوں تک رہتا ہے. فیض صاحب کی مثال ہے، فراز صاحب کی مثال ہے. آج کے ہم زمانے میں اگر دیکھیں تو عباس طاوی صاحب کی مثال ہے کہ جو لوگ جینونلی شاعر بھی بڑے ہیں اور انہیں اپریسیشن بھی مل گئی اور انہیں اپنے زمانے میں ریکگنیشن بھی مل گئی. لیکن یہ ہر زمانے میں کوئی ایک آدھی مثال ہوتی ہے، ایک دو مثالیں ہوتی ہیں. یہ کوئی کلیہ نہیں ہے کہ ہر زمانے میں جو بڑا شاعر ہے وہ مشہور بھی اتنا ہو. شہرت ایک بالکل الگ چیز ہے. بڑا شعر کہنا، بڑا شاعر ہونا، شعر کی سطح بلند ہونی، یہ ایک الگ چیز ہے. ہاں بعد میں کسی زمانے میں کسی وقت پہ آ کر اس شاعر کی اگر تفہیم ہو سکتی ہے، وہ اگر پہنچ سکتا ہے تو وہ ضرور وہ شعر پہنچے گا، وہ اپنے قاری تک بھی پہنچے گا. اور اگر نہیں بھی پہنچتا تو شاعر کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے شہرت نہیں مل رہی تو میں جو ہے نا وہ شعر اس سطح کے کہوں کہ جس سطح کے شعر کہنے میں مجھے یونیورسٹیوں میں بلایا جائے اور میرے نام کے نعرے لگے اور مجھے شہرت ملے. ہاں کمرشلزم، اگر کسی کا مسئلہ کمرشلزم ہے، اس نے پیسے کمانے ہیں اور اس نے اس کو بطور بزنس اختیار کرنا ہے تو وہ پھر ٹھیک ہے، وہ ایک فن آپ کے پاس ہے، آرٹ ہے آپ کے پاس. آپ اس سے جو ہے وہ جس طرح کے جیسے اب ایک اچھا گلوکار ہے، اچھی آواز ہے، نصیب العال کی مثال لے لیتے ہیں، تو آپ اس سے اچھا گانا بھی گوا سکتے ہیں، آپ اس سے برا گانا بھی گوا سکتے ہیں اگر اس کو پیسے ملنے ہیں. تو شاعر نے اگر اس کام کے لیے شعر کہنے ہیں تو وہ بری سے بری غزل بھی لکھ کے آڈینس کو سنا کے اور داد لے لے گا. اور اگر اس نے اپنی دل کی آواز پہ جانا ہے، اس نے اپنا جو بنایا ہوا معیار ہے اس کو قائم رکھنا ہے، مطلب اپنے سامعین کی سطح پہ نہیں جانا، سامعین کو اپنی سطح پر لانا ہے، تو پھر اسے صبر کرنا پڑے گا، پھر اسے قربانی دینی پڑے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس طرف ہماری جیسے یوں سمجھیں کہ وقت کے تقاضے کے مطابق جہاں ہم اتنی تیزی سے جو ہے سفر کر رہے ہیں اور اگلے 5 سال یا 10 سال شاید ہمارے پچھلے 50 سالوں سے زیادہ تیز آگے نکلیں گے، جو کہ ہمارے سامنے 70 سے لے کے اور اب تک کی ہم جو سفر دیکھتے ہیں وہ بہت تیز ایک سفر تھا جس میں ہماری ثقافت، ہمارا رہنا سہنا، سوچنے کا سٹائل، جنریشنز کا گیپ وہ بہت زیادہ بڑھا. اور اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ایک سٹرکچرڈ اپروچ لانے کی ضرورت ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم جس میں ہم اس چیز کو ریگولیٹ کر سکیں، یا ہم کچھ ایسے قدم اٹھائیں ایز اے ادب کے حوالے سے کہ وہ اس کو جو بے ہنگم جلوس کی مانند لوگ آتے دکھائی دیتے ہیں وہ کہیں کسی سٹرکچرڈ طریقے سے کہیں اس کو دیکھنے کے قابل ہوں. ایسا ہونا ممکن نہیں اور ایسے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے یہ کوئی آرمی کی کوئی بٹالین نہیں ہے کہ آپ نے اس کا جو ہے وہ ایک ڈرل کا ٹائم رکھنا ہے اور اس کا وہ کرنا ہے. یہ ایک فری ول ہے. ہاں یہ زمانہ بڑا مشکل زمانہ اس لحاظ سے جو سب سے بڑی تھریٹ جو ہے وہ سب سے بڑی تھریٹ آپ کی زبان کو ہے. دیکھیے شاعری، افسانہ، ناول، سب چیزیں
یہ تب ہوگی نا جب آپ کی زبان بچے گی, جب آپ کی زبان رہے گی. ابھی ہم اپنی اگلی جنریشن کی ہم بات کریں تو ان کے لیے سب سے مشکل کام اردو ہے, ان کے لیے سب سے مشکل سبجیکٹ اردو ہے. اور آنے والی 2 جنریشنز کے بعد میں نہیں جانتا کہ کیا آپ اپنا رسم الخط بھی بچا پائیں گے یا نہیں. ہم رومن پہ چلے جائیں گے, ہم کس پہ چلے جائیں گے. یہ زبان جس صورت میں ہمارے پاس ہم بول رہے ہیں, صورت میں یہ رہے گی بھی یا نہیں. کیا اس زبان کو سمجھنے والے, اس زبان کی شعری جس کو آپ کہتے ہیں ایک لطف ہے, وہ لینے والے وہ موجود. آج بڑی مجھ سے ایک دفعہ میں فراز صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہ کہیں ہم ایک فنکشن میں تھے, تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. ان کا یار مجھے آپ لوگوں پر ترس آتا ہے, آپ لوگ محروم ہیں کہ آپ لوگوں کو فارسی نہیں آتی, آپ لوگوں نے فارسی کا ادب نہیں, آپ اس لطف کو انجوائے ہی نہیں کر سکتے زندگی میں جو ہم نے اس فارسی ایکسپریشن, جو اوریجنل اس کا ایکسپریشن ہے, اس میں فارسی ایک زبان صدیوں سے چلی آ رہی ہے. پھر انہوں نے مثال دی, انہوں نے کہا کہ دیکھو زبان کی مثال ایک کنٹینر کی, ایک برتن کی ہے. برتن کے اندر اتنا کچھ آئے گا نا جتنی برتن کی کیپیسٹی ہے. بالکل. اب برتن کی کیپیسٹی اگر 1 لیٹر کی ہے تو آپ اس کے اندر 10 لیٹر نہیں ڈال سکتے, آپ اس میں 1 لیٹر ہی ڈال سکتے. جو آپ کا مضمون ہے وہ کنٹینٹ ہے, اور جو آپ کی لینگویج ہے وہ کنٹینر ہے. اگر آپ کا کنٹینر آپ کے کنٹینٹ کے ایکویلنٹ نہیں ہوگا, اس کے متناسب نہیں ہوگا, اس کے برابر نہیں ہوگا, تو آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں نہیں پائیں گے, یا جو کسی اور نے کہا ہے وہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے, سمجھیں گے بھی تو اس سے لطف نہیں اٹھا پائیں گے. تو میں کہنے لگا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ نظیری کو نہیں پڑھ سکتے, آپ نظیری کا لطف نہیں اٹھا سکتے, آپ حافظ کو نہیں پڑھ سکتے, آپ کہانی کو نہیں پڑھ سکتے. کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کی بدقسمت ہے. تو یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے, ہم فارسی سے شدھ بدھ ضرور ہے, لیکن جس طرح ان لوگوں نے پڑھی, اور اردو چونکہ اردو کی تو شعری روایت ساری نکلی ہی فارسی سے ہے, اردو نے تو جنم ہی فارسی سے لیا ہے. تو ہم جب اس سے دور ہوتے جائیں گے تو اردو کے اندر جو ایکسپریشنز, باقی میں یہ نہیں کہتا کہ انگریزی کے ایکسپریشنز نہیں آنے, بالکل آنے چاہیے, آتے ہیں انگریزی کے ایکسپریشنز بڑی فراوانی کے ساتھ آ رہے ہیں, لیکن اور اردو ان کو اسیمیلیٹ بھی کر رہی ہے, لیکن آپ کی جو کمپریہنشن ہے, جو جامعیت ہے, جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ فصاحت, جس کو ہم ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں, وہ نہیں رہی کہ کم سے کم لفظوں میں آپ زیادہ سے زیادہ مفہوم بیان کر سکیں. وہ ایکسپریشن, شاعر کا کمال وہ ہے. شاعر زبان کی خدمت کیسے کرتا ہے؟ شاعر زبان کو ایسے ایکسپریشن دیتا ہے جو ایکسپریشن کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ مفہوم دیتے ہیں. شاعر زبان کو روزمرہ دیتا ہے, شاعر زبان کو محاورہ دیتا ہے. اگر اس کو ہی ہم بچا نہیں پائیں گے, اس سے پہلے کہ ہم آگے ریپڈ فائر میں جائیں, تھوڑا لائٹ ہارٹڈ ہو, میں تھوڑی دیر کے لیے لاگ آف ہو گیا تھا, لیکن ایک سوال تھا دماغ میں. دیکھیں, جرت تو آج کے دور میں ہمارے پاس علی زریون بھائی ہیں, تو جرت تو ہمارے پاس کسی کا نام نہیں لیتا, یہاں بہت سارے جرت ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جرت ہمارے پاس بہت سے ہیں, لیکن جو اسپیسیفک پرابلم, جو بڑا اچھا شاعر ہے, یہ علی زریون بڑا اچھا شاعر ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پراپر شاعر ہیں. جرت بھی اپنے زمانے میں شاعر تو ہوں گی. میں ان لوگوں کی بات کر رہا تھا, یا ہم لوگ ان لوگوں کی بات کر رہے تھے جو نان پوئٹس ہیں. نان پوئٹس صرف انسٹا کے اوپر بہت ہے, تو وہ اب آہستہ آہستہ دے ہیو اسٹارٹڈ, مطلب وہ انوائٹ ہوتے ہیں مشاعروں میں, اور وہ اپنے آپ کو شاعری کی سٹیمپ لگواتے ہیں. اس کے اوپر مجھے نظر نہیں آتا کہ سینئرز میں, مطلب ہماری تو کوئی بساط نہیں ہے کہ ہم اس پہ سوال اٹھائیں, لیکن جب آپ لوگ ہیں یا آپ سے سینئر لوگ ہیں, ان لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ ایسے ہی جیسے کمپاؤنڈر ڈاکٹر بننے کی کوشش کرے اور ہم اس کو نسخہ لکھنے کی اجازت دے دیں.
دیکھیے یہ بات آپ کی وہ جو پہلے آپ نے بات کی نا اسٹرکچر، وہ شاید اس کو ہم اس انداز میں زیادہ بہتر طریقے سے اس کو فریم کر سکتے ہیں اس ایشو کو، کہ جہاں غیر شاعر جو ہیں وہ ایک باقاعدہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک ان کا اندھا دھن قسم کی ان کی یلغار آ رہی ہے میڈیا کے اوپر، تو وہاں جو جینون فورم ہیں شاعری کے یا ادب عالیہ کے، وہ بھی موجود ہونے چاہیے میڈیا کے اوپر، جس میں سنجیدہ بحثیں ہوں، جس میں سنجیدہ شاعری کے معاملات ڈسکس کیے جائیں، جس میں شاعری کے رموز، جس میں شاعری کے جو آپ اس کو کہتے ہیں اس کی جتنے بھی ہڈن جو چیزیں ہیں فن کے حوالے سے، وہ اس کے اوپر ڈسکس ہونی، سنجیدہ بحث ہونی چاہیے، وہ فورمز اویلیبل ہونے چاہیے. تو پھر قاری کے پاس ایک چوائس ہوگی، قاری کے پاس ایک آپشن ہوگی، یا وہ جو ویور ہے اس کے پاس آپشن ہوگی کہ وہ اسے دیکھے جس میں کوئی رس نہیں ہے، جس میں کوئی بات نہیں ہے، یا اس کو دیکھے کہ جو اس دیکھیں جہاں پر اب تابع صاحب جیسے یا خالد شریف صاحب جیسے یا جو ہمارے بڑے ہمارے سینئرز ہیں، جو بزرگ ہیں، خورشید رضوی صاحب ہو گئے یا پیرزادہ قاسم صاحب، یعنی ان جیسے لوگ اگر اس فورم پر موجود ہوں گے، افتخار عارف صاحب جیسے، کشور ناہید صاحبہ جیسے، یہ لوگ اگر ان فورمز پہ اوپر موجود ہوں گے تو ڈفرنس لوگوں کو یقیناً نظر آئے گا. ہاں اس حوالے سے اپنا گراؤنڈ مارک کرنے کی بھی ضرورت ہے، مطلب یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس حوالے سے ہوئی کہ ابھی رحمان فارس بھائی نے جو علی ظفر کا گانا لکھا ہے مزدوروں والا، وہ بڑی خوشی ہوئی کہ ایک شاعر نے پراپر رینڈر کی ہے پوئٹری. اب جو شو کی بات تھی، ساحر لودھی کا شو ہے، اس میں 3-4 اگر اچھے شعراء کو بلا کے معاوضتاً اس پروگرام کا ایک پراپر حصہ بنایا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بٹ اس ہمارے بند کر دو. دیکھیے اس میں ہمارے کہتے ہیں کہ شاعروں کو وہاں پہ بلاؤ اور ان کو ادھر رینومریٹ. بہت سارے ادارے آرگنائزیشنز ہیں، انہیں ذرا مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے. پرائیویٹ سطح پر بھی وہ چل رہے ہیں، سرکاری سطح پر بھی وہ چل رہے ہیں، لیکن انہیں مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے، انہیں مزید سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اچھے اور برے کی تمیز کم از کم ان اداروں کی مدد سے، ان پلیٹ فارم کی مدد سے لوگوں کو ہو سکے. دوسری بات یہ کہ جو ایک ہم چیز کو مکس کر جاتے ہیں بعض اوقات، کہ اگر کوئی شاعر مشہور ہو جاتا ہے، وہ اسے شہرت مل جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اچھا شاعر نہیں. مشہور ہونا ایک الگ بات ہے، اور شہرت بھی جو ہے یہ رزق ہے، یہ رزق کی طرح ہے، کسی کے حصے میں ہے، کسی کے حصے میں نہیں ہے. تو جس کے حصے میں ہے اور وہ اچھا شاعر بھی ہے، تو اس جیسے وہ جو پہلے سرکاری نوکری کی بات ہوئی یا افسری کی بات ہوئی، کہ جیسے سرکاری نوکری کو مانے نہیں ہونا چاہیے یا افسری کو مانے نہیں ہونا چاہیے کسی کی شعری حیثیت کو ماننے یا نہ ماننے میں، ویسے ہی شہرت جو ہے وہ کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے شعری حیثیت کے اوپر کوئی حرف اٹھائے. ہمارے یہاں کنسپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ جی شاعر وہ ہے جو گمنام ہے، جو بے حال ہے، جس کے بال پڑے ہوئے ہیں، جو شراب پیتا ہے، جو چرس پیتا ہے، جو جس کا خدا نہ خواستہ برے احوال ہیں، جس کے ایسی بات، اور جس کو شہرت نہیں ملتی وہ شاعر ہے، اور وہ اپنا گلہ کرتا رہے کہ جناب مجھے زمانے نے میری قدر نہیں کی اور میں قدری کی. اور جو شاعر ہے اور اسے اللہ نے شہرت دی ہے تو وہ شاعر ہے، اس کی شہرت اپنی جگہ پر. اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اس معاشرے میں یا اس سوسائٹی میں کم از کم ایسے، چاہے اگر ہم 20 لوگ لیتے ہیں کہ جو بہت مشہور شاعر ہیں، کھڑکی توڑ ہفتے والے شاعر ہیں، تو اس میں سے اگر 2 یا 3 شاعر جینون شاعر بھی آ جاتے ہیں تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بھائی چلو کم از کم وہ لوگ تو موجود ہیں نا اس میں، اور وہ ہونے چاہیے. میں یہ کہتا ہوں ہر شعبے، اداکاری کے اندر اگر کوئی بندہ شعر کہہ رہا ہے اور اس کی وجہ شہرت اداکاری بن گئی ہے، یا اگر کسی نے ڈرامے لکھے ہیں اور وہ بطور ڈرامہ رائٹر مشہور ہوا ہے لیکن وہ شاعر اس سے بھی اچھا ہے، تو اس چیز کو اس کا ڈسکریڈٹ نہیں ہونا چاہیے.
تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن اس کا شاعر بھی اچھا ہونا چاہیے. وہ تو دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اچھا شاعر تو اچھا ہوتا ہے, جو شعر ہوتا ہے وہ شعر ہوتا ہے. وہ جیسا ان کا ہے نا کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جو آدمی شاعر ہے وہ شاعر ہے. وہ اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی جو شاعر ہے وہ ہمیشہ اچھے شعر کہے. شکیل بھائی, ہم نے بڑے شاعروں کے دیوان اٹھا کر دیکھ لیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ ادب کے ساتھ میں تھوڑا سا لائٹ ہارٹیڈ ایک سیگمنٹ سٹارٹ کیا جائے, اور ریپڈ فائر ویسے تو نارمل شوز کا ایک سیگمنٹ ہے, لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو ایک ادبی شو کے اندر بھی لا کے ایک لائٹ ہارٹیڈ ڈسکشن میں بھی شاعروں کے رسپانسز کو دیکھا جائے. تو آپ سے ایک ریپڈ فائر راؤنڈ کھیلیں گے. سب سے پہلے فاز ہے, میں اور کاشف بھائی کچھ لفظ یا فکرے کہیں گے. آپ کے دماغ میں جو پہلا فکرہ یا لفظ آتا ہے آپ وہ عطا کیجئے. دل, محبت, نثری نظم, جواز ہے, مصرع وصال, میں نہیں جانتا. ساحر لودھی, ہوسٹ ہے. کاشف بھائی, شاعری ایک اعلیٰ فن ہے. سب آپ کی جو آپ کی صلاحیتیں ہیں, ایک ذہنی جس کو آپ ہائیسٹ تمام فنون میں, جس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے اعلیٰ ترین جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ شاعری. انسپریشن سے آپ کے ذہن میں کیا؟ انسپریشن کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے جو آپ کے دل کو چھو جاتا ہے. ٹھیک. اور مشاعرے, ڈسیسری ایول. گڈ ون. ریختہ, اچھا کام کر رہے ہیں. سرکاری ملازمت سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک شعر میں سنا دیتا ہوں, اس سے میں وہ سرکاری ملازمت کے حوالے سے ہی میں نے وہ شعر کہا تھا کہ اب یہ لگتا ہے کسی کام بھی آ سکتی تھی. اب یہ لگتا ہے کسی کام بھی آ سکتی تھی, کار دنیا میں ابس زندگی ارزانی کی. واہ واہ واہ, اچھا ہے, بہت خوب. اور خلیل الرحمان قمر صاحب کا نام سن کے آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی؟ ایک خود پرست آدمی کا خیال آتا ہے. اور متشاعرات سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بہت ٹرم سننے کو ملتی ہے ہمیں, اب اس کی کیا حیثیت ہے یا اس کی کیا حقیقت ہے, لیکن ایک انسان کے لفظ کو سننے سے ذہن میں ذہنی مریض ہے یا ذہنی مریضہ ہے. ختم ہو رہی ہوتی اور آپ کو صرف ایک شخص میسر ہوتا, آپ ان میں سے کوئی ایک شخص چوز کر سکتے. کیا ختم ہو رہی ہوتی؟ دنیا ختم ہو رہی ہوتی, آپ ایک شخص چوز کر سکتے ساتھ رکھنے کے لیے, تو آپ ان میں سے کس شخص کو رکھتے؟ عباس تابش, ندیم بھابا, فرید عباس شاہ یا وقاص عزیز؟ تو پوچھنے والی بات ہی نہیں. عباس تابش. آپ مجھے یہ بتائیے کہ دور حاضر کا رنگین ترین شاعر کیسنووا کس کو سمجھتے ہیں؟ رحمان فارس, علی زریون, تہذیب حافی, عمار اقبال؟ رنگین ترین ساری ہے. تو یہ کہتے تھے اگر گن پوائنٹ پہ پوچھا جائے. رنگین ترین تو ان میں خیال علی زریون ہی ہے. صحیح.
اور کلاسک شعراء میں سے آپ کس شاعر کو پریفر کرتے ہیں جس میں میر، غالب اور ذوق؟ میر اور غالب. ایک چیز کا پریفرنس ہے؟ چوز بڑا مشکل ہے. اگر ایک کو چوز کرنا پڑے تو پھر میر. ہم اثر شعراء میں سے شاعری کے لحاظ سے آپ کو کس نے امپریس کیا ہے؟ جو ہم اثر تو نہیں ہے، آپ سے جونیئر ہی ہیں، لیکن ان میں سے کس نے امپریس کیا ہے؟ رحمان فارس، عمار اقبال، اطراف ابرک یا احمد فرحاد؟ رحمان فارس. آپ یہ کس کو رائے دیں گے کہ وہ اپنے پروفیشن میں رہیں اور اس کے علاوہ ان کو ضرورت نہیں کہ وہ اس سے باہر نکل کے کام کریں؟ یسریٰ وصال، خلیل الرحمان قمر اور یاسرا رضوی. ان کے پروفیشن کیا ہے؟ یسریٰ وصال صاحبہ، خلیل الرحمان قمر جو ہے وہ ڈرامہ رائٹر ہیں، اور یاسرا رضوی ایکٹریس ہیں جو وہ چڑیل سیریز میں آئی تھی. تینوں خود کو شاعر بھی کہتے ہیں. نہیں، ان تینوں کو اپنے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. چلیں، اچھا جواب ہے، اسٹریٹ فارورڈ. Which of these poetesses are you really impressed by? کس سے آپ زیادہ impressed ہیں؟ سائمہ آفتاب، سائمہ کامران، نیلم ملک؟ سچی بات بتاؤں کسی سے اچھا، ان شاعرات میں سے آپ کس کو ایک کمپلیٹ پیکج سمجھتے ہیں؟ پرسنالٹی، شاعری اور اوور آل پرسونا جو ہوتا ہے ایک انسان کا. پرسنالٹی اینڈ پریزنس. پرسنالٹی اینڈ پریزنس کیا نام؟ یسریٰ وصال، نیل احمد، شاہدہ مجید. نہیں، پرسنالٹی اینڈ پرسنالٹی اور پریزنس کے حوالے سے یعنی کمپلیٹ پیکج ہے. کمپلیٹ پیکج ہے. کوئی بھی نہیں ہے. بہت اچھا ڈپلومیسی سے اور کچھ اچھے سوالوں کے جوابات بھی دیے اور لطف آیا. اب ہم آبویسلی آپ یہاں پہ موجود ہیں تو آپ کے کلام سے محظوظ ہونا چاہیں گے آڈینسز میں، اور آپ نے مزید رکاوٹ نہیں ڈالی. آپ مجھے کیوں محروم رکھنا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کے کلام سے محظوظ نہ ہوں؟ ہم کچھ ایک حاضرین کو بھی اور مجھے بھی ہم کچھ ایک ایک چیز پیش کر دیتے ہیں. بیسیکلی تو آپ ہی آج کے دولہا ہیں، تو آپ سے انشاءاللہ سنیں گے. ایک غزل کے چند اشعار کے: وہ شخص ایسے میرے جسم و جاں میں اترا ہے. واہ. وہ شخص ایسے میرے جسم و جاں میں اترا ہے کہ چاند اپنے کسی آسمان میں اترا ہے. واہ. وہ شخص ایسے میرے جسم و جاں میں اترا ہے کہ چاند اپنے کسی آسمان میں اترا ہے. تو ہم سے بھلا کس طرح سے جائے گا، تو ہم سے بھلا کس طرح سے جائے گا، ہمارے واسطے تو تو جہاں میں اترا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. تو ہم سے دور بھلا کس طرح سے جائے گا، ہمارے واسطے تو جہاں میں اترا ہے. یہ ٹیکا لگایا ہے خود خدا نے تمہیں، ٹیکا لگایا ہے خود خدا نے تمہیں، تمہارے جسم پہ جو ایک نشان میں اترا ہے. ٹیکا لگایا ہے خود خدا نے تمہیں، تمہارے جسم پہ جو ایک نشان میں اترا ہے. کوئی اس بے وفا سے بچ نہ سکا، کوئی حسین کبھی اس بے وفا سے بچ نہ سکا، وہ بت شکن ہے جو شہر بتا میں اترا ہے. کوئی حسین کبھی بے وفا سے بچ نہ سکا، وہ بت شکن ہے جو شہر بتا میں اترا ہے. وبا کے نام پہ یہ کس طرح کا قاتل ہے، وبا کے نام پہ یہ کس طرح کا قاتل ہے، جو زہر بن کے میرے رفتگاں میں اترا ہے. وہ شخص ایسے میرے جسم و جاں میں اترا ہے کہ چاند اپنے کسی آسمان میں اترا ہے. بہت شکریہ. کاشف بھائی کچھ بتاؤ. جی، غزل کے میں کچھ اشعار سنانے کی جسارت کروں گا کہ
شتر کھلے ہیں نکیلے ہیں سارباں کے لیے، واہ شتر کھلے ہیں نکیلے ہیں سارباں کے لیے، واہ یہ بات ٹھیک نہیں میرے کارواں کے لیے، یہ بہت بات اچھا۔ ٹھیک نہیں واہ واہ میرے کارواں کے لیے، واہ عجب طرح کے بہت شکریہ، عجب طرح کے نمازی تھے میرے آبا بھی، عجب طرح کے نمازی تھے میرے آبا بھی، ہمیشہ دار پہ آتے رہے اذاں کے لیے، واہ 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 ہمیشہ دار پہ آتے رہے اذان اذاں کے لیے، واہ واہ یہاں سبھی کو خطابت کا شوق ہے، لیکن آہا یہاں سبھی کو خطابت کا شوق ہے، لیکن کسی کو لفظ میسر نہیں بیاں کے لیے، واہ کسی کو لفظ میسر نہیں بیاں کے لیے، اور قدم قدم پہ جنے ہیں یزید گردوں نے، واہ قدم قدم پہ جنے ہیں یزید گردوں نے، حسین ایک ہی کافی ہے دو جہاں کے لیے، بہت اچھے حسین ایک ہی کافی ہے دو جہاں کے بہت لیے، بہت اچھے اور برائے نسل آئندہ نہیں ترانہ کوئی، برائے نسل آئندہ نہیں ترانہ کوئی، ہمارے پاس تو نوحے ہیں رفتگاں کے، واہ ہمارے پاس تو نوحے ہیں رفتگاں کے لیے، اور رچا زمیں کے مساموں میں اس طرح سورج، رچا زمیں کے مساموں میں اس طرح سورج، بھٹک رہے ہیں یہ سائے بھی صاحباں کے، بہت اچھے واہ 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 بھٹک رہے ہیں یہ سائے بھی صاحباں کے، صاحباں کے واہ شتر کھلے ہیں نکیلے ہیں سارباں کے لیے، بہت اچھے یہ بات ٹھیک نہیں میرے کارواں کے لیے، واہ بہت شکریہ، بہت خوب بہت شکریہ، کیا کہنے کیا کہنے بہت شکریہ۔ اسٹارٹرز ہو گئے اب مین کورس کی باری۔ لیے میں ایک نعت کے کچھ شعرز ان سے میں آغاز کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت ساتیں ہیں رمضان کی ہے، ماشاء اللہ، اس کے بعد مجھے غزلیں نعت بھی مدینہ میں ہی عطا ہوئی تھی۔ واہ واہ، بچشم پرنم سلام آقا، بچشم پرنم سلام آقا، سلام آقا، کھڑا ہے در پر غلام آقا، واہ واہ واہ، بچشم پرنم سلام آقا، کھڑا ہے در پر غلام آقا، سلام آقا، حماسیوں کو نوید بخشش، حماسیوں کو نوید بخشش، نوید بخشش، بس آپ ہی کا ہے نام آقا، واہ واہ واہ، بہت خوب، حماسیوں کو نوید بخشش، بس آپ ہی کا ہے نام آقا، آقا، نفس میں بھر لوں ہوائے طیبہ، بہت خوب، نفس میں بھر لوں ہوائے طیبہ، ہوائے طیبہ، ملے جو اذن قیام آقا، واہ واہ واہ، نفس میں بھر لوں ہوائے طیبہ، ملے جو اذن قیام آقا، سیاہیاں جو ہے میرے دل میں، سیاہیاں جو ہے میرے دل میں، نکال دیجئے تمام آقا، بہت خوب، بہت خوب، سیاہیاں جو ہے میرے دل میں، نکال نکال دیجئے دیجئے تمام آقا، ہے تزکیہ آپ ہی کا منصب، ہے تزکیہ آپ ہی کا منصب، واہ واہ واہ، سو کیجئے انتظام آقا، بہت اچھے، تزکیہ آپ ہی کا منصب، واہ سو کیجئے انتظام آقا،
واہ ملے درے سیدہ کی مٹی، واہ واہ واہ، ملے درے سیدہ کی سیداں کی مٹی، تو آئے پیشانی کام آقا، آہا ہا، کیا کہنے، ملے درے سیدہ کی مٹی، واہ تو آئے پیشانی کام آقا، واہ واہ واہ، ہمیں جو فہرست حاضری کی، تو آئے جاذب کا نام آقا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، کیا مسئلہ ہے، بہت خوب، بہت خوب، تو غزل کے کچھ اشعار ارشاد، جیسے جب کبھی دل کے مضافات میں آ جاتا، آہا، کیا مصرع ہے، اچھا ہے، جب کبھی دل کے دل مضافات کے میں آ جاتا، آ جاتا ہوں، میں خرابے سے خرابات میں آ جاتا، آہا ہا، بہت اچھے، کیا کہنے، جب کبھی دل کے مضافات میں آ جاتا، بہت اچھے، میں خرابے سے خرابات میں آ جاتا، خرابات میں آ جاتا ہوں، تو نہ دیکھے تو عجب حبس میں دم گھٹتا ہے، واہ، تو نہ دیکھے تو عجب حبس میں دم گھٹتا ہے، واہ واہ واہ، تیرے دیکھے سے میں برسات میں آ جاتا، واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا خوب، کیا خوب کہا ہے، اور جاگتی آنکھ کا ایک خواب سا ہے بیچ کہیں، آہا، بہت اچھا مصرع ہے، جاگتی آنکھ کا ایک خواب سا ہے خواب سا بیچ ہے، کہیں، واہ واہ واہ، رات کٹتی ہے تو پھر رات میں آ جاتا، آہا ہا ہا، کیا کہنے، کیا کہنے، جاگتی آنکھ کا ایک خواب سا ہے بیچ کہیں، واہ 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 واہ، رات کٹتی ہے تو پھر رات میں آ جاتا، بہت اچھے، اپنی منوائے گا تجھ لب سے ادا ہو کے جہان، واہ واہ واہ، اپنی منوائے گا تجھ لب سے ادا ہو کے جہان، آہا، جانتا ہے کہ تیری بات میں آ جاتا ہوں، آہا، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، اپنی منوائے بہت گا اچھے، تجھ لب سے ادا ہو کے جہان، واہ 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 واہ، جانتا ہے کہ تیری بات میں آ ہاتھ میں جاتا آ جاتا ہوں، ہوں، آہا، ہوں، میں جو آپے سے ہوا پھرتا ہوں باہر جا سے، آہا، میں جو آپے سے ہوا پھرتا ہوں باہر جا سے، اس سے ملتا ہوں تو اوقات میں آ جاتا، اچھا ہے، بہت اچھے، اچھا، بہت شکریہ۔ بہت اچھے، بہت اچھے، جی ایک اور، اس کی آنکھوں سے میرے خون میں آ ملتی ہے، واہ، اس کی آنکھوں سے میرے خون میں آ ملتی ہے، ایک خماری مجھے نشے سے سوا ملتی ہے، واہ واہ، بہت اچھا ہے، کیا کہنے، اس بہت کی اچھا، آنکھوں سے میرے خون میں آ ملتی ہے، ایک خماری مجھے نشے سے سوا ملتی ہے، واہ 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 واہ، تجھ کو سنتے ہیں سماعت کی حضوری کے لیے، آہا، کیا کہنے، تجھ کو سنتے ہیں سماعت کی سماعت حضوری، کی حضوری کے لیے، تیری آواز سے آواز خدا ملتی ہے، آہا ہا ہا، کیا کہنے، بہت خوب، تجھ کو سنتے ہیں سماعت کی حضوری کے لیے، واہ 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 واہ، تیری آواز سے آواز خدا ملتی ہے، واہ واہ واہ، جب کبھی اس کو بلاتا ہوں سرے دشت وفا، واہ، جب کبھی اس کو بلاتا ہوں سرے دشت ارے وفا، دست وفا، زندگی خاک بسر آبلا پا ملتی ہے، آہا ہا، کیا کہنے، واہ واہ واہ، اس کو بلاتا ہوں سرے دشت وفا، واہ واہ واہ، زندگی خاک بسر آبلا پا ملتی کام ہے، ہوتی ہے، اور سبزائے خط کی جھلکتی ہے تراوت ان میں، آہا، سبزائے خط کی جھلکتی ہے تراوت ان میں، تیری آنکھوں سے مریضوں کو شفا ملتی ہے، آہا ہا ہا ہا، کیا کہنے، بہت اچھے، سبزائے خط کی جھلکتی ہے تراوت ان میں، واہ واہ تیری واہ، آنکھوں سے مریضوں کو شفا ملتی ہے، شفا ملتی ہے، مرہم زخم تو جاذب نہیں اس ہاتھ کا لمس،
مرہم زخم تو جاذب نہیں ہاتھ کا لمس، لیکن اتنا ہے کہ تسکین ذرا ملتی ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، بہت اچھے. لیکن اتنا ہے کہ تسکین ذرا ملتی ہے. ایک تازہ غزل، اگر مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کتنا ٹائم ہے یا بہت ٹائم، آپ جو چاہیں آپ کو ہم سننا چاہیں گے. اتنا کافی ہے مجھے زندگی ساری، اتنا کافی ہے مجھے زندگی ساری کے لیے، وقت جو تم نے دیا وقت گزاری کے لیے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. اتنا کافی ہے مجھے زندگی ساری کے لیے، وقت جو تم نے دیا وقت گزاری کے لیے. حوصلہ دیکھ کے بیمار کا پلٹی ہے قضا، حوصلہ دیکھ کے بیمار کا پلٹی ہے قضا، ورنہ پیاسی تھی وبا مرگ شماری کے لیے. واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ واہ. حوصلہ دیکھ کے بیمار کا پلٹی ہے قضا، کیا مضمون ہے، واہ 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 واہ. ورنہ پیاسی تھی وبا مرگ شماری کے لیے. غم کو لے آیا ہوں میں جسم کی حد سے باہر، کیا کہنے، اچھا. غم کو لے آیا ہوں میں جسم کی حد سے باہر، گھر الگ چاہیے تھا گریا ازاری کے لیے. واہ واہ واہ، کیا کہنے، بہت اچھے. غم کو لے آیا ہوں میں جسم کی حد سے باہر، واہ واہ. گھر الگ چاہیے تھا گریا ازاری کے لیے. ایک نظر دیکھ اسے چھوڑ کے جانے والے، ایک نظر دیکھ اسے چھوڑ کے جانے والے، صید بے دام ترستا ہے شکاری کے لیے. واہ 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 واہ. ایک نظر دیکھ اسے چھوڑ کے جانے والے، صید بے دام ترستا ہے شکاری کے لیے. میں نہ سید نہ کوئی میر سا شاعر پھر بھی، میں نہ سید نہ کوئی میر سا شاعر پھر بھی، چن لیا اس نے مجھے عشق میں خاری کے لیے. کیا کہنے، بہت خوب. میں نہ سید نہ کوئی میر سا شاعر پھر بھی، اچھا ہے، بہت اچھے. چن لیا اس نے مجھے عشق میں خاری کے لیے. نشہ کچھ کچھ تو ہوا کرتا ہے ساغر ساغر، کیا مصرع ہے. کچھ کچھ تو ہوا کرتا ہے ساغر ساغر، ساغر ساغر، پر تیرا ساتھ ضروری ہے خماری کے لیے. کیا کہنے، خوبصورت. نشہ کچھ کچھ تو ہوا کرتا ہے ساغر ساغر، ساغر ساغر، پر تیرا ساتھ ضروری ہے خماری کے لیے. اس کے رستوں کی ہوا میں نہیں بیٹھے جاذب، اس کے رستوں کی ہوا میں نہیں بیٹھے جاذب، لوگ بیکار پھرے باد بہاری کے لیے. بہت اچھا، بہت خوب. اس کے رستوں کی ہوا میں نہیں بیٹھے جاذب، اچھا ہے، بہت خوب. لوگ بیکار پھرے باد بہاری کے لیے. بہت اچھا، زبردست کلام اور خوبصورت. ایک آخری میں آپ کو غزل ارشاد. رنج بے ادائی کیا، زام آشنائی کیا، کیا کہنے، رنج بے ادائی کیا، زام آشنائی کیا، ماں سوائے تنہائی عشق کی کمائی کیا. کیا کہنے، رنج بے ادائی کیا، زام آشنائی کیا، ماں سوائے تنہائی عشق کی کمائی کیا. واہ واہ. خالی خالی آنکھیں ہیں
खोखले से जिस्मों पर। वाह 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 वाह, खाली 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 आंखें खाली आंखें हैं खोखले खोखले से जिस्मों पर, बेयकीन रिफाकत में वस्ल क्या जुदाई क्या। क्या कहना, खाली खाली आंखें हैं खोखले से जिस्मों पर, वाह वाह, बेयकीन रिफाकत में वस्ल क्या जुदाई क्या। क्या कहने, जब्त से तकल्लुम क्या तक, कहने, जब्त से तकल्लुम तक सबका सब ही धोखा है। हाँ, क्या कहना, अच्छा है, बहुत से अच्छा। तकल्लुम तक सबका सब ही धोखा है, दिल में क्या समाया था लब पे बात आई क्या। क्या कहने, वाह वाह वाह, से बहुत तकल्लुम तक सबका सब ही धोखा है, वाह वाह वाह, दिल में क्या समाया था लब पे बात आई क्या। और अदनान ये शेर सुने के जॉन जैसे हुलिये से जॉन तो नहीं बनता। वाह वाह, क्या मिसरा जॉन है, जैसे हुलिये से जॉन तो नहीं बनता, दश्ते राय गानी में खाक भी उड़ाई क्या। उड़ाई क्या, वाह वाह वाह, क्या कहने, लाजवाब क्या शेर। कहने, जॉन जैसे हुलिये से जॉन तो नहीं जान बनता, तो नहीं बनता, दश्ते राय गानी में खाक भी उड़ाई क्या। उड़ाई क्या, वाह। किसको खौफ रुसवाई इश्क सर का सौदा है। अच्छा, किसको खौफ रुसवाई इश्क सर का सौदा है, जान पर बने जिसकी उसको जग हंसाई क्या। वाह वाह वाह, क्या कहने, अच्छा है, किसको बहुत खौफ अच्छा, रुसवाई इश्क सर का सौदा है, वाह, जान पर बने जिसकी उसको जग हंसाई क्या। क्या, मैं लहू की सरगोशी सुन मुझे अकेले में, वाह। हाँ, बहुत अच्छे, मैं लहू की सरगोशी सुन मुझे अकेले में, शोर गुल में दुनिया के दूंगा मैं सुनाई क्या। वाह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा, मैं लहू की सरगोशी सुन मुझे अकेले में, शोर गुल में दुनिया के दूंगा मैं सुनाई क्या। बहुत आप भर के लाए हो आग अपनी झोली में, वाह, आप भर के लाए हो आग अपनी झोली आग में, अपनी झोली में, दिल जले के घर जाजिब इश्क में दुहाई क्या। वाह वाह, अच्छा है, बहुत खूब, आप भर के लाए हो आग अपनी झोली में, दिल जले के घर जाजिब इश्क में वाह, दुहाई क्या। रंज बेअदबी क्या जामे आशनाई क्या, वाह वाह, अल्लाह सिवाय तन्हाई इश्क की कमाई क्या। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, शकील भाई वो रस्ता, जॉन जैसे बोलिए। जॉन जैसे हुलिये से जॉन तो नहीं बनता, वाह वाह, अच्छा है, दश्ते राय गानी में खाक वाह भी वाह उड़ा, वाह, वाह वाह, बहुत क्या खूब। हंसते हाल शेर है। दश्ते राय गानी में खाक भी उड़ाई। ये उड़ाई, वाह वाह। चलते चलते जब शेर वो भी सुन लें कि लरजते होंठ कहें क्या भला खुदा हाफिज, हाँ, लरजते होंठ कहें क्या भला खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, अगर यही है तुम्हारी रजा खुदा हाफिज। खुदा, वाह वाह वाह, लरजते होंठ कहें क्या भला खुदा हाफिज, वाह वाह, अगर यही है तुम्हारी रजा खुदा हाफिज। पड़ाव रात का था जिंदगी का थोड़ी था, हाँ, क्या मिसरा है, पड़ाव रात का था जिंदगी का थोड़ी था, बुला रही है जरस की सदा खुदा हाफिज। वाह वाह वाह, वो मेरे सांस की सूरत था मेरे सीने में, अच्छा है, वो मेरे सांस की सूरत था मेरे सीने में, फिर एक दिन उसने अचानक कहा खुदा हाँ, खुदा हाफिज, वाह। वाह वाह वाह, क्या कहने, वो मेरे सांस कहने? की सूरत था मेरे सीने में, फिर एक दिन उसने अचानक कहा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, दयारे मशहद उशाक अस्सलाम अलैक, हाँ, क्या, दयारे मशहद उशाक अस्सलाम अलैक, सलाम अलैक, हरी में जलवाए यारान माँ खुदा हाफिज। खुदा, वाह वाह वाह, हरी में जलवाए यारान माँ खुदा हाफिज। बहुत, बदल चुका है जमाना भी और मंजिल भी, हाँ, बदल चुका है जमाना भी जमाना भी और मंजिल भी, मंजिल भी, मुसाफिराने रहे इश्क का खुदा हाफिज। हाँ, क्या कहने, बहुत बदल अच्छे, चुका है जमाना भी और मंजिल भी,
واہ 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 واہ. مسافرانے رہے عشق کا خدا حافظ. خدا حافظ. بدن سے جان نکلتی ہے اس خیال سے بھی. آہا. بدن سے جان نکلتی ہے اس خیال اس سے خیال سے بھی. اور ایک تم ہو کہ جاذب کہا خدا حافظ. خدا حافظ. آہا. کیا کہا, واہ. کیا بہت خوب ہے. شکریہ. بہت اچھا, بہت خوبصورت, کیا ہی مرصع کلام, اور بہت لطف آیا. زبردست. بہت بہت شکریہ, زبردست. بہت شکریہ عدنان کیا بھائی جی. کہنے. کاشف بھائی جی سلامت رہیں آپ. میں تمام ناظرین کا جو ہم لوگوں کے ساتھ یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں اور جو اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے لائکس کیے, شیئرز کیے, کامنٹس کیے, میں سب کا شکر گزار ہوں. ہم اس کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ دور حاضر کے جو شعراء مقبول شعراء ہیں, جو ہر دل عزیز شعراء ہیں, جن کو لوگ دور سے دیکھتے ہیں, ان کی حالات زندگی اور ان کی شاعری کی جو جرنی ہے, جو ان کا سفر ہے, وہ عوام تک پہنچایا جائے اور ایک لائٹ ہارٹڈ وے میں ان کے ساتھ ایک ڈسکشن بھی چلے. اس سے پہلے کہ ہم آپ کے حضور اپنی عقیدت کا ایک نذرانہ پیش کریں, میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آڈینس سے الوداعی کلمات کہہ دیں, تاکہ پھر کاشف بھائی جو آپ کے لیے ایک تحفہ تیار کر کے لائے ہیں, اس کے ساتھ ہی ہم شو کا اختتام کر دیں. بہت شکریہ عدنان خالد اور کاشف نوید, آپ لوگوں نے یہ بڑا زبردست سلسلہ شروع کیا ہے, اور ناظرین کا بھی خاص طور پر شکریہ. اور جو آپ پیغام کی بات کرتے ہیں تو یہ سب لوگوں کے لیے جو اس تازہ واردانے بساتے ہوائے دل جو بھی ہیں, شاعری جو ہے یہ زندگی کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنے کا نام ہے. زندگی کے نہ صرف خوبصورتیاں, زندگی کے جتنے بھی حقائق ہیں ان کو اس کا بہترین انداز میں جو اظہار ہے وہ شاعری کے ذریعے ممکن ہے. اور شاعری آپ کو حوصلہ بھی دیتی ہے, آپ کو پیغام بھی دیتی ہے, اور آپ کو زندگی کی خوبصورتیوں اور زندگی کی مشکلوں کو سمجھنے کا اور ان سے خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے اور مشکلوں کے سامنے ڈٹنے کا ایک حوصلہ اور پیغام بھی دیتی ہے. تو شاعری کو انجوائے کریں, شاعری کو پڑھیں, شعر کو پڑھیں, شعر کو سمجھیں. یہ سیلیٹ نے کہا تھا کہ جو ایک سچا فن پارہ ہوتا ہے, جو ایک سچا شعر ہوتا ہے, وہ آپ کی روح کو ارتفاع دیتا ہے. That heightens your soul. یعنی آپ کی روحانی بالیدگی کا سبب بنتا ہے, آپ کی روحانی بلندی کا سبب بنتا ہے. تو یہ جتنے بھی آرٹ ہیں, جتنے بھی فنون ہیں, یہ روحانی بلندی کا سبب بنتے ہیں. تو یہ انسان کو اسے پستیوں میں جانے سے روکتے ہیں. تو جتنا زیادہ کوئی شخص کسی بھی, میرا یہ پیغام ہے کہ آپ ضروری نہیں شاعری, آپ کسی بھی فن کے ساتھ, کسی بھی آرٹ کے ساتھ اپنے آپ کو زندگی میں ایسوسیٹ ضرور کریں. آپ زندگی کے صحیح معنوں کا لطف تبھی اٹھا سکتے ہیں, آپ زندگی کو سمجھ سکتے ہیں. میسج. اور اب اوور ٹو کاشف نوید, آپ کے لیے ایک عقیدت ہماری طرف سے. ہم نے یہ ایک سلسلہ بھی شروع کیا کہ ہم اپنے مہمان جو ہمارے ہوتے ہیں ہم ان کی غزل, کسی پرانی غزل یا گیت کے پہلے کی بنی ہوئی ٹیون کے اوپر اس کو ہم گانے کی کوشش کرتے ہیں یا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے اپنی غزل جو ابھی پیش کی, اتفاق سے ہم نے بھی اسی ایک غزل کے کچھ شعر چنے اور وہ آپ کی ہم نظر کریں گے. بہت شکریہ, بہت محبت.
اتنا کافی ہے مجھے زندگی ساری کے لیے، وقت جو تم نے دیا وقت گزارنے کے لیے، اتنا کافی ہے مجھے زندگی ساری کے لیے۔ ایک نظر دیکھ اسے چھوڑ کے جانے والے، ایک نظر دیکھ اسے چھوڑ کے جانے والے، صید بے دام ترستا ہے شکاری کے لیے، وقت جو تم نے دیا وقت گزاری کے لیے، نشہ کچھ کچھ تو ہوا کرتا ہے ساغر ساغر، نشہ کچھ کچھ تو ہوا کرتا ہے ساغر ساغر، پر تیرا ساتھ ضروری ہے خماری کے لیے، وقت جو تم نے دیا وقت گزاری کے لیے، میں نہ سید نہ کوئی میر سا شاعر، پھر بھی میں نہ سید نہ کوئی میر سا شاعر، پھر بھی چن لیا اس نے مجھے عشق میں خاری کے لیے، وقت جو تم نے دیا وقت گزاری کے لیے، اتنا کافی ہے مجھے زندگی ساری کے لیے، وقت جو تم نے دیا وقت گزاری کے لیے، اتنا کافی